میرا پیمبر عظیم تر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لکل ہول من الاحوال مقتحم۔ بعد از حمد و ثنا، انتہائی معزز محتشم سامعین و ناظرین، آج بدعت کے متعلق اس کی ڈیفینیشن، اس کی تعریف اور بدعت کی اقسام پیش کی جائیں گی۔ دعا ہے رب کائنات ہمیں ہر برے کام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زمانہ بڑا عجیب ہے اور ہر روز نت نئے فتنے ایجاد ہو رہے ہیں۔ ان فتنوں میں سے ایک فتنہ، کسی کی زبان پر کفر کفر اور کافر کافر کے نعرے ہیں، کسی کی زبان پر شرک شرک اور مشرک کی باتیں ہیں، اور کسی کی زبان پر بدعت بدعت اور بدعتی کی باتیں چل رہی ہیں۔ بڑا عجیب زمانہ چل رہا ہے کہ ہم میلاد منائیں تو بدعت کا فتویٰ، ہم یا رسول اللہ کہیں تو شرک کا فتویٰ، ہم اگر خلخانی چہلم برسی کریں تو بدعت کا نام دے کر جو ہے ہمارے عقائد پر جو ہے وہ ڈاکہ زنی کی جاتی ہے اور عقائد کو جو ہے وہ خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا، بلکہ علامہ اقبال نے، کہ کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی، کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی، بظاہر تو داڑیاں ہوں گی، بظاہر امامے بھی سجائے ہوں گے، بظاہر وہ ممبر پر بیٹھے ہوں گے، اللہ اللہ کر رہے ہوں گے، لیکن اسی زبان سے، حالانکہ اللہ نے تو منصب یہ دیا ہے کہ تم مولوی ہو، تم امام ہو، تم خطیب ہو، تم مفتی ہو، تمہارا کام ہے کہ کسی کافر کو مسلمان بنانا، اور تم ایک مسلمان کو بھی کافر مشرک بدعتی بنا رہے ہو۔ تو علامہ نے بہت خوبصورت اپنا اظہار کیا کہ کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی، جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بو لہبی۔ نام تو مولویت اور اسلام کا، اور ہر طرف بدعت بدعت، شرک شرک۔ اول میں بدعت کی تعریف آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ بدعت کہتے کسے ہیں۔ اس ضمن میں حضرت مجدد الفسانی علیہ الرحمہ آپ فرماتے ہیں کہ بدعت وہ ہے جس سے رفع سنت ہو، یعنی کہ جس سے سنت ختم ہو، اس کے مقابلے میں کوئی ایسا کام ایجاد کرنا جس سے سنت ختم ہو، جس سے کہ مثال کے طور پر داڑھی منڈوانا۔ داڑھی منڈوانا ایک بدعت ہے اور برا کام ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ سرکار کی سنت رفع ختم ہوتی ہے، تو اس لیے اسے بھی بدعت کہا گیا ہے۔ اور ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ ایسا طریقہ جس کی مثال حضور کے ظاہری زمانے میں نہ پائی جائے، اسے بدعت کہتے ہیں۔ اور بدعت کے نقصانات اور بدعت کی تباہ بدعت کے جو نقصانات ہیں وہ کیا ہیں، آئیے تین ایک حدیث میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نمبر ایک، فرمایا جس نے ہمارے دین میں کوئی بری یعنی نئی بات نکالی، کوئی بری بات نکالی جس کا دین سے کوئی تعلق نہ تھا، مصطفیٰ فرماتے ہیں وہ مردود ہوگی،
وہ شخصیت بھی اور اس کی وہ ایجاد بھی، اس کا کام جو ہے وہ سارے کے سارے مردود ہوں گے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ اچھا، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت خوبصورت بزرگ گزرے ہیں۔ آپ سردار کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان جو ہے وہ نقل فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ پل صراط پر تمہیں مشکل پیش نہ آئے، دیر نہ لگے، پل صراط بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، حسن بصری سرکار کا فرمان نقل کرتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ پل صراط پر تمہیں دیر نہ لگے، کوئی مشکل پیش نہ آئے اور جنت جانے میں جو ہے کوئی رکاوٹ نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ کے دین میں کوئی بات نئی نہ نکالنا۔ دو حدیثیں۔ تیسری حدیث، اور اللہ اکبر، ایک مت پر رونگٹے کھڑی کر دینے والی حدیث ہے۔ سردار کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ بدعتی کا نہ روزہ قبول کرتا ہے، نہ نماز قبول کرتا ہے، نہ زکوٰۃ قبول کرتا ہے، نہ حج قبول کرتا ہے، نہ نفلی عبادات قبول کرتا ہے، نہ فرضی عبادات قبول کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور فرمایا کہ وہ شخص اسلام سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے آٹے سے بال نکل جاتا ہے۔ یہ بدعت کی تباہ کاریاں۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے، تو کافی ساری چیزیں پھر بدعتیں ہیں، اس کا مطلب ہر بدعت جو ہے وہ جہنم میں لے جانے والی، جیسے کہ ایسا طریقہ جس کی مثال حضور کے ظاہری زمانے میں نہ ملتی ہو، کافی ساری چیزیں بظاہر، بڑی پریشانی بن جائے گی۔ اس پر پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان۔ میں کہا کرتا ہوں کہ یارو مصطفیٰ کو کہاں کہاں بھولو گے۔ میں نے کل درس میں بھی کہا تھا، سائنس تحقیق کرتی ہے، تن من دھن سب لگا دیتی ہے، ٹل لگا دیتی ہے، 100 سال کی تحقیق، 200 سال کی تحقیق، 300 سال کی تحقیق، 400 سال کی تحقیق کرتی ہے۔ جب تحقیق کر کے اتنے اخراجات کر کے اتنا مشکل کھٹن راستے برداشت کر کے جب آگے جاتی ہے تحقیق پر، جب اپنے منزل پر پہنچتی ہے تو آگے مصطفیٰ کی سنت کھڑی ہوتی ہے۔ اس پر محبت سے سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، ویسے مزاحے کا تو نہیں ہے۔ اور میں نے کل حدیث پاک یاد ہے آپ کو سنائی تھی، سرکار نے فرمایا کہ سبحان اللہ ایک مرتبہ کہیں تو کتنا 90 نیکیاں، اور جو رمضان میں سبحان اللہ کہے، مستدرک للحاکم کی حدیث پاک ہے، جو رمضان میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے، اور میں اللہ تعالیٰ 1000 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا اجر عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا جی، سرکار نے ارشاد فرمایا من سن فی الاسلام سنتا حسنہ فلہ اجرھا، جو شخص اسلام کے اندر کوئی اچھا کام ایجاد کرتا ہے، اچھی سنت، اچھا طریقہ جو ہے وہ ایجاد کرتا ہے، تو وہ اچھا طریقہ صرف اس کے لیے نہیں بلکہ جو اس کا موجد ہے، یعنی جس نے اس کام کو نکالا ہے اسے بھی ثواب ملے گا، اور جو اس کام پر عمل کرے گا اس کا ثواب بھی اسے ملے گا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ایسا کام جو مسلمان جسے اچھا سمجھیں وہ اگر نکالتے ہیں تو کوئی بری بات نہیں ہے، وہ جہنم میں لے جانے والی نہیں ہے، بلکہ کچھ بدعتیں ایسی ہوتی ہیں جو جنت میں بھی لے جانے والی ہوتی ہیں۔ اب اس پر میں بدعات کی اقسام جو ہے وہ عرض کرتا ہوں۔ بدعت کی اقسام بزرگوں نے 5 لکھی ہیں کہ 5 قسمیں ہیں بدعت کی۔ نمبر 1 بدعت سیئہ، بدعت بری بدعت، جس کے متعلق میں نے یہ روایات پڑھی ہیں، جس کا نہ روزہ قبول، نہ حج قبول، نہ عبادات قبول، وہ بدعت ہے جو بدعت سیئہ ہے۔ جیسے داڑھی منڈوانا، جس نے اس کو ایجاد کیا اس کا گناہ اب بھی مل رہا ہے اور قیامت تک ملتا رہے گا، اس کی عبادات کوئی قبول نہیں ہے۔ اور بدعت سیئہ جیسے کہ کوئی ایسی چیز نکالنا جس سے اسلام کو نقصان پہنچے، سنت مصطفیٰ جو ہے وہ رفع ہو جائے، وہ بدعت سیئہ ہوتی ہے۔ نمبر 2 ہے بدعت حسنہ، جیسے کہ نماز تراویح کی جماعت۔ اب سرکار نے باقاعدہ طور پر با اہتمام نہیں پڑھایا، 3 دن پڑھایا ہے، وہ بھی اتفاقی طور پر 3 دن پڑھایا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر پاک کا زمانہ گزر گیا، حضرت عمر پاک کا زمانہ آیا، تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ حضرت عمر گشت فرماتے تھے۔ جب گشت فرماتے آئے نا، دیکھا کہ ایک ٹولہ وہاں، ایک ٹولہ وہاں، ایک گروپ وہاں، ایک گروپ وہاں، ہر کوئی اپنی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی کدھر لگا ہے، کوئی کدھر لگا ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ کیا ہی اچھا ہو کہ یہ ساروں کو ایک ہی جماعت میں اکٹھا کیا جائے۔
آپ نے سنا کہ بدعت وہ ہے جو سرکار کے ظاہری زمانے میں نہ ہو، اسے کہتے ہیں بدعت۔ اب حضرت عمر پاک نے کام یہ شروع کیا۔ حضرت ابی بن کعب بڑے خوبصورت قاری قرآن صحابی رسول ہیں، سرکار نے فرمایا تھا غالباً کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے نا دیکھے کہ قرآن کیسے نازل ہوا ہے، ابی بن کعب کے قرآن کو پڑھتے دیکھ لے، اسے پتہ چل جائے گا قرآن کیسے نازل ہوا ہے۔ حضرت ابی بن کعب کو حکم دیا حضرت فاروق اعظم نے، فرمایا کہ کل سے آپ نے جماعت کروانی ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ 4 رکعت فرض حضرت عمر نے پڑھائے، 20 رکعت تراویح حضرت ابی بن کعب نے پڑھائیں، اور اس کے بعد پھر 3 رکعت وتر جو ہے حضرت عمر نے دوبارہ پھر پڑھائے۔ تو ایک تو یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ 20 رکعت تراویح ہے، 8 رکعت کوئی تراویح نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر جب حضرت عمر تشریف لائے نا، دیکھا کہ لوگ ایک ہی جماعت میں کھڑے ہوئے ہیں، خوبصورت انداز ہے، حضرت عمر نے فرمایا کیا ہی خوبصورت بدعت ہے، کیا ہی خوبصورت بدعت ہے، نعمت البدعۃ ہذہ، کتنی خوبصورت بدعت ہے۔ یہاں سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہر بدعت جہنم میں لے جانے والی نہیں ہے، بلکہ بعض بدعتیں ایسی ہوتی ہیں جو اچھی ہوتی ہیں، جیسے کہ بدعت حسنہ، اور ایک ہوتی ہے بدعت مباحہ جس کا کرنا نہ کرنا برابر ہوتا ہے۔ جیسے یہ آپ شاورمے لے لیں، یہ پیزے لے لیں، یہ برگر لے لیں، یہ نئی ایجادات جتنی بھی ہیں یہ مباح ہے، کریں نہ کریں دونوں برابر ہیں۔ ایک ہوتی بدعت ضالہ، جیسے کہ انٹرنیٹ، یہ بدعت حسنہ بھی ہے، بدعت ضالہ بھی ہے۔ بدعت حسنہ کیسے؟ اس کا اچھا استعمال کیا جائے تو بدعت حسنہ، اور اس کا برا استعمال کیا جائے تو بدعت ضالہ ہے، یہ گمراہ کرنے والی ہے۔ اب آخری بدعت ہے، آپ سنیں گے انشاءاللہ آپ کو مزہ بھی آئے گا، اور وہ لوگ جو ہم پر بار بار بدعت، چہلم بدعت، کلخانی بدعت، یہ بدعت، فلاں بدعت، فلاں بدعت، فلاں بدعت کیا کر ہمیں ہر چیز میں بدعت کہہ دیتے ہیں، ان کے لیے کہ ہر بدعت کل بدعت ضلالہ نہیں ہے، وہ اس بدعت سے مراد بدعت سیئہ، بری بدعت ہے۔ حضرت فاروق اعظم کا سن لیا ہے، کچھ بدعتیں ایسی ہوتی ہیں جو کرنا واجب ہوتی ہیں، اقسام نے عرض کیا نا، بدعت سیئہ، بدعت حسنہ، بدعت مباحہ، بدعت ضالہ، اور ایک ہے بدعت واجبہ، صرف کرنی نہیں بلکہ وہ بدعت کرنا واجب ہے ہم پر۔ معلوم ہوتا ہے کہ ہر بدعت گمراہی نہیں ہے، بلکہ بعض بدعتیں، جیسے کہ اس کی مثال یسر القرآن پڑھنا، یسر القرآن نورانی قاعدہ پڑھنا، یہ ساری کی ساری بدعتیں جو ہے نا، صرف پڑھنا، نحو پڑھنا، بلاغت پڑھنا، فصاحت پڑھنا، یہ علم الکلام، یہ ساری بدعتیں ہیں، لیکن یہ بدعت واجبہ ہیں۔ جب تک ہم یسر القرآن نہیں پڑھیں گے تب تک ہم یہ قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے، حدیث پاک نہیں پڑھ سکتے۔ صرف نحو پڑھنے کے لیے حدیث پاک سمجھنے کے لیے صرف نحو کا ہونا ضروری ہے۔ تو یہ ساری بدعت واجبہ ہیں۔ میں اب آپ کو چند ایک مثالیں جو ہے وہ عرض کر دیتا ہوں، جو ہے وہ بدعت ہیں لیکن کرتے ہیں لوگ، ٹھوک بجا کے کرتے ہیں۔ نماز تراویح میں نے بتا دی ہے، اذان اول جمعے والے دن جو پہلی اذان دی جاتی ہے، بعض نے دوسری بھی لکھی ہے، یہ ایک اذان ان میں سے یہ بدعت ہے، حضرت عثمان غنی کے زور میں شروع ہوئی ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے وہ مساجد کی تزئین و آرائش، مساجد کو سجانا، کمکمے لگانا، لالٹین لگانا، گلدستے لگانا، یہ بدعت ہے، لیکن یہ بدعت حسنہ ہے۔ منع کیا گیا تھا، حدیث پاک میں منع کیا کہ مسجدوں کو سجاؤ نہ، لیکن بعض میں مجتہدین نے پھر اجتہاد کیا کہ ہماری عوام کے گھر خوبصورت، لوگوں کے گھر جو ہے وہ خوبصورت، اور اللہ کا گھر جو ہے وہ بجا بجا ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پھر حکم ہو گیا کہ جو آخری بات ہے اس حوالے سے، اچھا یہ مینار، یہ بھی بدعت ہیں، مسجد کے محراب، یہ سارے بدعت ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑا ایک نام گزرا ہے، آپ نے اسلام کے خاطر بڑے قربانی پیش کی ہیں۔ آپ کے دور میں اور اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ اذان سے پہلے وقت کا جو خلیفہ ہوتا تھا، وقت کا جو حکمران ہوتا تھا، اس کے قصیدے گائے جاتے تھے۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی، آپ نے علماء کو بلایا اور ان سے مشورہ کیا، کیا ہی اچھا ہو کہ لوگ میرا قصیدہ گائیں، کیا ہی اچھا ہو لوگ کسی دنیا کے بادشاہ کا قصیدہ جو ہے وہ اذان سے پہلے کہیں، محمد رسول اللہ کی بارگاہ میں درود و سلام نہ پیش کر دیا جائے۔ پھر علماء نے اتفاق کیا اس پر، اور تب سے لے کر اب تک الحمدللہ پڑھا جا رہا ہے۔ یہ بدعتیں، ہر بدعت جو ہے وہ جہنم میں لے جانے والی نہیں ہے۔ اگر ایسا آئے تو یہ گھڑی بدعت، اینک بدعت، یہ کیمرہ بدعت، یہ مائک بدعت، یہ پنکھے بدعت،
یہ پردے بدعت، یہ ٹائلیں بدعت، یہ قالین بدعت، یہ کرسی بدعت، یہ پھٹیاں بدعت، یہ ٹوٹیاں بدعت، یہ الماریاں بدعت، یہ ہر چیز، اوون بدعت، آپ کا گیزر بدعت، آپ کا جناب فریج بدعت، یہ ٹی وی بدعت، ہر چیز پھر بدعت ہوتی جائے۔ اگر ہر چیز بری بدعت ہوتی تو پھر ہمیں تو ہم خود نعوذ باللہ ہم خود سرکار کے زمانے میں نہیں تھے، پھر ہم بھی بدعت ہیں۔ اس لیے ہر بدعت جہنم میں لے جانے والی نہیں، بلکہ کچھ بدعتیں ایسی ہوتی ہیں جو کرنا اچھا بھی ہوتا ہے، اور ان پر بعض بدعتیں ایسی ہوتی ہیں جو واجب ہوتی ہیں۔ تو آخری بات اس پر کر کے میں آج کے سبق کا جو ہے وہ اختتام کرتا ہوں کہ علامہ نے بڑا خوبصورت کہا تھا کہ کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی، جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بو لہبی۔ اور اس علامہ کے سارے شعر سبحان اللہ، موضوع سے ہٹ کر ہے، علامہ کے سارے شعر سبحان اللہ، لیکن یہ شعر علامہ کی جان ہے اور ان کی پہچان ہے۔ کون سا؟ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔